अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और मैं तो आपको कह दिया था कि दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने हैं और वो होकर रहेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डेटें। रात की हेयरिंग मैंने आपको बता दी थी, एक पहर की, यानी जब दोबारा हेयरिंग शुरू हुई तो उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें कंक्लूड हो गई हैं। उसमें इलेक्शन डिले होने के हवाले से वो जिक्र आया, कोई सैलाब आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, यानी वो सारी चीज़ें जो है ना वो गुफ्तगू हुई उस हेयरिंग के दौरान। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के हवाले से, जैसे सईद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन होने हैं तो वहाँ कई जिक्र आया, वहाँ बताया भी गया कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने अगर लिखा तो उसके बाद आगे हुआ क्या। नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, अगर पैसों के हवाले से बात है तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन साद अली जफर ने आर्टिकल 220 का भी जिक्र किया, एंट्री 41 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 का भी जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो आगे चलना है, वो रुक नहीं सकता ये निज़ाम। जो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आगे चलनी है, आप कितना भी रोक लें, जितना भी करना है कर लें, लेकिन इलेक्शन होके रहने हैं और 90 डेज के अंदर होके रहने। फिर मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात रहे, एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ रही और सुबह मैंने ये बहस भी करूँगा कोर्ट के सामने। मैंने कुछ सिनॉप्सिस भी बना ली हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स की हेयरिंग के हवाले से, वो भी मैं अदालत के सामने मैं रखूँगा। जो समझना है आपने बात को वो ये है कि ये 60 दिन की लिमिट जो है ये जस्टिफाई कैसे होती है, यानी आम जब जनरल इलेक्शन होने हैं तो 60 दिन में होने। अब इस 60 दिनों को आर्टिकल 224 को अब जब मिलाकर पढ़ेंगे, सेक्शन 57 उसमें 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है और 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन है, यानी पहले पोल डे आना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पोल डेट देनी है, पोल डेट देने के बाद जो है वो आगे प्रोसेस चलेगा और इलेक्शन शेड्यूल आएगा। ये 60 दिन का मिनिमम 54 दिन और 7 दिन के अंदर 6 दिन ये लगा लें या 7 दिन ये लगा लें तो ये यानी 60 दिन का ये मिनिमम का जो शेड्यूल है। यानी जनरल इलेक्शन में तो जैसे ही असेंबलियां तहलील होनी है फौरन डेट आ जानी है, और जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील हो तो कुछ वक्त इसलिए दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था 17 दिन पहले गुजर गए हैं और कल 28 हो जाएगी, यानी आज 28 हो जाएगी तो 28 और 45 दिन, तो पीछे 45 दिन रह गए, पीछे सिर्फ 45 दिन रह गए। अब शेड्यूल कम किया जा सकता है, स्क्वीज किया जा सकता है। सदर पाकिस्तान की तरफ से जो 9 तारीख दी गई है अप्रैल, क्या उस डेट पे इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये वाला जो मामला है ये अब देखा जाएगा। इसमें सियासी जमातें क्या अपना रवैया इख्तियार करती हैं और आज हेयरिंग जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। आज अदालत जो भी जिस किसी फैसले पे आना है, अदालत जो भी इस पर अपना नुक्ता नज़र बनाएगी वो आप लोगों के सामने बात आ जाएगी। देखिए मैं तो एक बात कह बैठा हूँ, मुझे तो 50 से ये लग रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने के हवाले से फैसला आने वाला है। पोल डे के हवाले से आगे हो सकता है कि पोल डे सदर ने देना है या गवर्नर ने देना है, लेकिन वो जो सेक्शन 11 के हवाले से बात आई या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वहाँ पहले 2013 के 2018 के जो इलेक्शन की डेटें हैं जो वो सदर पाकिस्तान देते रहे, तो सेक्शन 57 को भी अगर देखें तो उसकी भी इंटेंट जो है ना, मोटिव जो है या पर्पस वो यही है कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे। और सदर पाकिस्तान ने डेट ऐसे नहीं, बड़ा सोच विचार के साथ, बड़ा वक्त के साथ, मेरे कई खाते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं सदर पाकिस्तान को, वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर हम इन सारी चीज़ों को सामने रख कर देखें, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, से भागा नहीं जा सकता। जिस तरह भाग रहे हैं, जिस तरह कोशिशें की जा रही हैं, क्या ये इस तरह हो सकता है? मैं नहीं समझता कि ये इस तरह हो सकता है। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया इसको और बड़ी तकलीफ है इस बात की सामने। जनरल अमजद शुएब साहब के बारे में बहुत सी बातें आई हैं, बहुत से लोगों ने गिले भी किए हैं, और मैं जो कि बेसिकली मैं इस्लामाबाद बेस्ड लॉयर तो हूँ नहीं, मैं तो लाहौर बेस्ड हूँ। इस्लामाबाद मेरे एसोसिएट तो हैं, ये वाले कामों में खुद आना पड़ता है। और जितने एक्स सर्विसमैन हैं वो अपने तक कोशिश कर रहे हैं, उनके दफ्तर में भी छापे वगैरह मारे गए हैं। अब पता नहीं किस कैपेसिटी में छापे मारे हैं। चलें, बहरहाल ये सारा कुछ तो हो रहा है। आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी किस हद तक हो रही है ये वो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है।
میں بھی کئی معاملات میں میں بڑا سخت تھا، اسٹرکٹ تھا اس حوالے سے، لیکن میں نے اب دیکھا کہ نہیں، آرٹیکل 19 میں اتنی کا تو آزادی ہونی چاہیے کہ آپ بات کر سکیں، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں، لیکن زبانوں پہ تالے نہیں لگائے جا سکتے، یہ بات بڑی واضح ہے۔ چینل نمجو شعیب پہ جو ان کی گرفتاری کو بہت کنڈیم کیا گیا، اور یہ اس گورنمنٹ کو جانے کی ایک بڑی وجہ بنے گا۔ باقی تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، ایک بزرگ آدمی ہیں، بزرگ آدمی اپنے تئیں بات کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، کیا اس طرح زبان بندی کی جا سکتی ہے، یہ وہ معاملہ ہے۔ اور اس میں ایف آئی اے بھی انوالو نہیں ہے، اگر وہ بات کی تھی تو وہ تو بات ہوئی ہے صرف سوشل میڈیم کے اوپر، تو کیا پولیس پرچہ درج کر سکتی ہے؟ رمنا تھانے میں پرچہ درج ہوا ہے، یا تو آپ نے دیکھا تھانہ کوسار میں ہوتے رہے ہیں، یا آپ تھانہ رمنا میں، یہ سارے واقعے آپ دیکھتے رہیں گے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اہم دن ہے، لیکن میں لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہوں، وہاں جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو روکنے کے حوالے سے جو پروسیس ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے، وہ ایک متفرق درخواست دائر کی، پہلے خط لکھا گیا تھا، خط لکھنے کے بعد ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ جو اسپیکر ہے یہ شام پروسیس کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، یعنی میجورٹی تو ہے نہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے جو ہیں وہ رک چکے ہیں اور وہ میجورٹی میں آ چکے ہیں، اور جیسے شاہ محمود قریشی کو اپنا اپوزیشن لیڈر بنانے کی قرارداد ایک درخواست جمع کرا دی ہے چیف وہب نے، تو وہ تو پھر شاہ محمود قریشی ہی ہوں گے نا وہاں پر اپوزیشن لیڈر کے طور پر۔ اب مصیبت پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ چیئرمین نیب کی تعیناتی ہونی ہے، اور اس کے بعد آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے تو پھر نیشنل اسمبلی میں ڈیزالو ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنا پی ڈی ایم میں کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گی کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلے کرائے اور یہ الیکشن بعد میں کرائے، بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے سارے پروسیس کو دیکھا جائے گا، یہ وہ چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی، لیکن اگر الیکشن پنجاب اور 2 صوبائی اسمبلی میں آ گئے تو عمران خان صاحب نہ صرف ان 2 اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت لے جائیں گے، بلکہ اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی اگر ہوں گے تو بڑا کم روم ملے گا، چونکہ حکومت ان کی ہوگی، اور بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن کو مینج کرنا ان لوگوں کے لیے، بڑا پرابلمز بنیں گے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگلی بات ہے کیا ایک معاملے میں نیب اگر انکوائری کر رہا ہے، اختیار نہیں، چلیں ایف آئی اے کا بھی اختیار نہیں ہے، چلیں ٹیکس کا تو اختیار بنتا ہے، لیکن نیب کا کرنا پھر ایف آئی اے کا کرنا، اب ایک دوسرے کو 236 صفحوں کی درخواست میں نے جو ہے نا فرح شہزادی میں دی ہے درخواست، میں صبح چونکہ یہاں نہیں ہوں گا، اسلام آباد میں ہوں گا، امید ہے عدالت نوٹس کر کے ڈیٹ چھوٹی ڈال دے گی، ورنہ پھر میں بحث کر کے اور اس معاملے کو ختم کرنے کی طرف لے کر جائیں گے کہ ایک طریقہ ہے وہ اس طریقے کے مطابق دیکھا جائے، کہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ پریشر ڈالیں، آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، جو بھی قانونی اجازت ہے قانون کے مطابق کارروائی کی، جس نے روکا نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے نیب بھی آ رہا ہے، ایف آئی بھی آ رہا ہے، ٹیکس بھی آ رہا ہے، وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہے، وہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا جی، یاد رکھیے گا۔ آخر میں لے چلتے ہیں آپ کو عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے۔ عمران خان کا یہاں پر جو ہے ایک تو دہشت گردی کا جو زیبا چودھری والا تھا، وہ چونکہ دہشت گردی کی دفعات اتر گئی ہیں تو وہ نارمل کورٹ میں چل رہا ہے، اس کی ہیئرنگ ہے ہونی ہے، اور لیکن مین ہیئرنگ جو ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ والے کیس کے حوالے سے ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ والا کیس جو ہے کہ جس میں، اور یہ ایف آئی اے کا معاملہ ہے، اس میں ہے تو کچھ بھی نہیں، عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کو انوالو کیا ہوا ہے اس سارے پروسیس میں۔ الیکشن کمیشن کو اپنے تئیں چاہیے کہ سارے پروسیس سے وہ نکالے، لیکن الیکشن کمیشن دوہرا معیار رکھا ہوا ہے اور دوہرے معیار کے مطابق چل رہا ہے۔ عمران خان پیش ہوں گے، سیکورٹی کے خدشات اپنی جگہ ہیں، لیکن اب آنے والے دنوں میں عمران خان کا جو مسکن ہے وہ اسلام آباد رہے گا، کیا ہو سکتا ہے واپس جانا ہو، لیکن آج کے ان کی ارینجمنٹ ساری جو ہے نا وہ اسلام آباد آنے کی وہ مکمل ہے۔
اسی طرح جو دوسرا معاملہ ہے وہ دہشت گردی والا ہے. دہشت گردی بنتی نہیں ہے. باقی لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب بھی پیش ہوں گے اس کورٹ کے اندر وہاں, اور وہ بیل بحث کر کے ختم ہونے والی بیس بنتی ہے. میرٹ کے اوپر بڑا اچھا کیس ہے, اور وہ بھی عمران خان کے ساتھ بہت زیادتی. کتنا اور تنگ کریں گے عمران خان کو. یعنی ہر طرف سے عمران خان کو جھویا ہوا ہے, پھنسایا ہوا ہے کہ وہ ہل نہ سکے اپنی جگہ سے. لیکن مرد مجاہد ہے, لڑ رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, لیکن ان سب کیسوں سے وہ نکل جائے گا. اس کو ڈسکوالیفیکیشن کرنے کا کوئی خواب ہی رہ گیا ہے, اور خواب وہ زندہ تعبیر ہو رہا ہی نہیں ہے. لیکن چلیں, بہرحال تنگ کر رہے ہیں, تنگ کرتے ہوئے اپنے مسائل مقاصد پورے کر رہے ہیں. لیکن عمران خان کے لیے اور بہت بڑا ہجوم ہوگا وہاں پر. دونوں اگر پیشیوں میں عمران خان جاتے ہیں تو پتہ نہیں کراؤڈ کیسے کنٹرول ہوگا. سیکیورٹی تھریٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو ایک لیڈر ثابت کر دیا ہے کہ وہ عدالتوں سے ڈرتے نہیں ہیں, عدالتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی یہ نہیں ہے. اور آخر میں جو 10 باتیں مریم نواز نے جلسے میں بیٹھ کر کہی ہیں, ایک تو پلڑا برابری کی بات کر رہے ہیں. کون سا پلڑا برابری کی بات کر رہی ہیں آپ؟ عمران خان صاحب کو توشہ خانے میں ڈسکوالیفائی تو کر لیا, اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ڈسکوالیفیکیشن ٹھہر نہیں سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے اس میں کہ 137(4) کے اندر آپ کرپٹ اینڈ کرپٹ پریکٹسز ہو سکتی ہیں, ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کا اطلاق اسی طرح یہاں ہونا ہے. یہ کہتی ہیں کہ جناب سیزنل مافیا اور گاڈ فادر بھی وہ ججمنٹ ریویو بھی خارج ہو چکے ہیں, اس میں رائے کچھ نہیں کیا ہے. اس میں کیا آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جاتے ہوئے بات کی ہے, لیکن اقامہ رکھنے میں آپ نے چھپایا تھا, تو اسے 62(1) کے ڈسکوالیفیکیشن آئے ہیں. پارلیمنٹ میں لے کے آ جائیں, بدل دیں, پر قانون رکھ دیں آپ. لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ اور یہ پلڑا برابر ہو. کون سا پلڑا برابر ہو؟ کوئی پلڑے برابر کی بات نہیں ہے. قانون کے مطابق سزا ہوئی. اور آپ بھی دیکھیں, میں پہلے بھی کہہ بیٹھ رہا ہوں کہ 88% سے زیادہ ان کو کیسز میں فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ جو چھپانا چاہتے ہیں, بیوقوف بنانے, قوم اب اتنی آسانی سے بیوقوف بیانیاں بیچنا چاہتی ہیں. بیانیاں اب نہیں بکنے والا, کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے یہاں تک. جن کیسوں میں آنا ہے, جانا ہے, اگر انٹرم یعنی پروٹیکٹیو بیلوں میں بھی اس حد تک آنا پڑے گا. پروٹیکٹیو بیلوں میں جتنے فائدے لیے ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں, تو مریم کا بیانیہ یہ بھی ٹھس ہو چکا ہوا ہے. چلیں, بہرحال اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.